بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج پارٹ 10۔ دوسری صبح میرے پیروں میں گدگدی ہوئی تو میں جاگ گیا۔ یہ احساس تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ناریل کے تیل کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میں ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ دیوار گرد گھڑی 8:45 بجا رہی تھی۔ غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا، حسینہ جلدی سے ناشتہ لے آؤ، ایاز اگر نہ جاگا ہو تو اسے بھی جگا دو۔ پھر غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب باہر آیا تو حسینہ کو وہیں مسہری کے پاس زمین پر بیٹھے دیکھا۔ ناشتہ لگ گیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں لگا ناشتہ آج تھا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے مسہری کے نیچے کیسے دیکھ لیا؟ اوفو، تو تم جب سے یہیں بیٹھی ہو؟ بہرحال میں تیری طرح بچہ تو نہیں ہوں حسینہ۔ میں بچہ ہوں؟ وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھیں جھک گئی۔ ہاں حسینہ تو بچی ہے، بہت چھوٹی سی۔ جا شاباش، ناشتہ لگا دے، بھوک لگ رہی ہے۔ آنکھیں تو جیسے ہے ہی نہیں، میں بچہ ہوں۔ اتنی بڑی تو ہو گئی، شادی ہو گئی ہوتی تو آج 4 بچوں کی ماں ہوتی۔ آہاں، وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بچوں سے بھی گئی گزری تھی، اگر جوانی کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو ایسی باتیں ہرگز نہ کرتی۔ ناشتے کی میز پر ایاز نے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ لڑکی بہت بے وقوف ہے، ایسی فضول باتیں کرتی ہے کہ کوئی اور ہو تو اس کے کردار پر شک کرنے لگے۔ اس کا ذہن ابھی بچوں جیسے ہی ہے۔ ایاز اخبار لیا، کوئی خاص خبر نہیں تھی۔ ٹھیک 9:30 بجے پینی کا فون آیا تو اس نے چھوٹتے ہی کہا، منصور افضل خان کے سلسلے میں کام دکھا دیا؟ اطلاع پہنچ گئی؟ ہاں، مسز بھیم جی کو جانتے ہو؟ پچھلی رات مختصر سی ملاقات ہوئی تھی۔ طارق کی ہاتھ ساتھیوں میں سے ہے، رات ہی کو ہانفتی کامتی پہنچی تھی۔ بڑا آدمی موجود نہیں ہے، لیکن طارق پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ شاید کہیں باہر چلا جائے، بڑے آدمی کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کو ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ بڑے آدمی تک یہ اطلاع پہنچ گئی؟ معلوم نہیں، لیکن میں کچھ پریشان ہوں منصور۔ اگر رات ملک سے باہر چلا گیا تو ممکن ہے مجھے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرے۔ ان حالات میں میں کیا کروں گی؟ مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور سوچ لینا کہ ابھی سیٹھ جبار سے میرا جھگڑا بہت طویل ہے۔ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ مصائب کا شکار رہیں گے۔ میں ابھی اپنے لیے بہتر راستے تلاش نہیں کر سکتا تھا تو دوسروں کو کیا سہارا دے سکتا ہوں؟ نہیں منصور، تمہارا شکریہ، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بڑا آدمی واپس آئے گا تو اسی وقت کوئی صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ ایک انتباہ ضروری ہے پینی، افضل خان کے معاملے میں انہیں کھوٹ ضرور ہوگی کہ اس کی اطلاع مجھ تک کس طرح پہنچی۔ تم ہی وہاں ایک اجنبی شخصیت ہو، اس طرح تم خطرات میں گھر سکتی ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں، کسی دوست کے لیے کچھ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ پینی نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن دوستوں کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے پینی، اس لیے براہ کرم احتیاط رکھو۔ مجھے روزانہ فون کرنا بند کر دو۔ ہاں، اگر کوئی بات ہو، اہم بات ہو تو احتیاط کے ساتھ اپنے ارد گرد سے باخبر رہ کر اطلاع کر دیا کرو۔ میری آواز سے بور ہونے لگے ہو کیا؟ خیر، تمہاری ہدایت پر عمل کروں گی، خدا حافظ، پینی نے کہا اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ریسیور رکھ کر میں وہاں سے ہٹایا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کوئی مؤثر ترکیب ہونی چاہیے جس کے ذریعے سیٹھ جبار کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو سکے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج تک سیٹھ جبار کے جتنے بھی روپ سامنے آئے تھے ان میں سے وہ ایک ناقابل تفسیر پہاڑ کی مانند نظر آیا۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے زیر کر لوں گا، اور یہ یقین مجھے زندگی بخشتا تھا۔ آج اور کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سرحاب اور پروفیسر شیرازی یاد آئے تو کشمکش کا شکار ہو گیا۔ دل یہ کہتا تھا کہ اب ان سے ملنا بیکار ہے۔ اس عمارت میں اس وقت تک داخل ہوا جا سکتا تھا جب تک میں نے برائی کے راستوں پر چل نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب ان حالات میں وہ مقدس جگہ تھی اور وہاں قدم رکھتے ہوئے دل پر ایک بوجھ طاری ہوتا تھا۔ لیکن وہاں سرحاب تھی، اس کی پیشانی پر جھولتی ہوئی لٹ تھی جو فریدہ کی یاد دلاتی تھی۔ ان لوگوں کا ہلوس تھا، اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ ایاز آ گیا۔ حسب معمول میک اپ میں تھا۔ کہیں جا رہے ہو ایاز؟ ہاں منصور بھیا، آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر مت کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وہ چلا گیا۔ میں ٹیلی فون کے پاس پہنچ کر پروفیسر کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے سرحاب نے کال ریسیو کی۔ منصور بول رہا ہوں سرحاب۔ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر وہ بولی، اتنی جلدی کیوں؟ بول بڑے بھیا، ہماری موت کا تو انتظار کر لیا ہوتا۔ پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، تم لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ 2 روز ہو چکے ہیں آئے ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لیڈی جہانگیر کو بھی فون کر چکی ہوں، وہ نہ تو دفتر میں ملی نہ ہی گھر میں۔ راستہ بھی شاید ڈیوٹی پر نہیں آ رہی، سخت پریشان ہوں میں تو۔ سرحاب کے لہجے میں واقعی پریشانی کی جھلک تھی۔ پروفیسر کہاں پر ہے؟ بیلجیم گئے ہیں،
ارے اچانک اور مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بس مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، اچانک ہی پروگرام بنا لی اور تم گھر پر اکیلی ہو؟ نہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں، مگر تم یہ ساری باتیں فون پر ہی کیے جاؤ گے، گھر نہیں آؤ گے؟ سرحاب نے کہا۔ ان حالات میں تو میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہو گیا ہے، بہرحال میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ پروفیسر کی اچانک روانگی سمجھ میں نہ آئی، یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ اس دوران یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ ویسے میں پروفیسر کی کوٹھی دوسرے لوگوں کی نگاہ میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ شہر کے چپے چپے پر میری تلاش ہو رہی ہوگی۔ افضال خان کے ساتھ ہی الگ دشمن بن گئے تھے، دوسری طرف طارق بھی خاموش نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ صاحب فراش تھا، لیکن اس کے گرگے تو کام کر رہے ہوں گے۔ ایاز کی کوشش مجھے پسند آئی تھی، وہ اپنا چہرہ بدل کر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تو ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ چہرے میں اتنی تبدیلی کرنا ضرور سیکھ لوں کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکوں۔ میری کار کافی دیر تک مختلف سڑکوں پر چکراتی رہی اور میں انتہائی توجہ سے اندازہ کرنے لگا کہ کہیں میرا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا، دنیا اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھی۔ مطمئن اور غیر مطمئن لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ قدرت انسان کو بھی کیا بنایا ہے، اس قدر بے بس ہونے کے باوجود وہ کہیں خود کو سیٹھ جبار بنا لیتا ہے اور کہیں منصور۔ کتنا فرق ہے ان دونوں کی زندگی میں، حالانکہ موت دونوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران میرے خیالات نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہے۔ بلاخر میں سرحاب کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا، میری گاڑی دیکھ کر وہ قریب آیا اور مجھے پہچان کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ کار اندر جا کر پورش میں رک گئی۔ پورش کے سامنے ہی صدر دروازے میں سرحاب کھڑی تھی، اس کے عقب میں ایک اور نوجوان لڑکی بھی موجود تھی جسے میں نے اس سے قبل کبھی نہ دیکھا تھا۔ سرحاب نے میرا استقبال کیا، پھر اس لڑکی کی جانب رخ کر کے بولی، یہ ہمارے بھیا ہیں، میری کزن۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے سادگی سے کہا اور ہینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہم کر دی۔ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، ہوش سلیقہ اور ہوش لباس بھی تھی۔ سرحاب مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ہینا منصور بھیا کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں اور یہ بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے ساتھ میری ملاقات ذرا تنہائی میں ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گی۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں، ہینا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے سرحاب سے کہا، بھائی تم نے اس بیچاری لڑکی کو اس بری طرح سے نکال دیا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نہیں بھیا، ہینا بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے بتا چکی ہوں کہ تم میرے منہ بولے بھائی ہو اور ڈیڈی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہرحال اپنی باتوں کے بعد ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے کس قدر پریشان ہوگی، لیکن تم لوگ بھی تو اچانک ہی چلے گئے تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ضمانت ہوتے ہی سب سے پہلے تم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بھیا، مگر میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ مجھے جلدی شروع سے اب تک کے واقعات سناؤ۔ خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں بھیا کہ ان اوقات کا ایک ایک لمحہ میں نے اور ڈیڈی نے آپ کے لیے پریشان ہو کر گزارا ہے۔ سرحاب کی آنکھوں میں آنسو آگے، دیکھو بھائی، اس کی بات نہیں ہو رہی، تم جانتی ہو کہ میری دشمن کس طرح میری طاق میں لگے ہیں۔ ان حالات میں تو میں قابل معافی ہوں۔ بہرحال تفصیل سن لو۔ لیڈی جہانگیر کے بارے میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ نہایت نیک اور شریف النفس خاتون ہے، مجھ پر لگایا ہوا الزام بھی ان کی ایک مجبوری ہی تھی۔ واہ، اچھی مجبوری ہے۔ میں اس عورت سے نفرت کرنے لگی ہوں جس نے آپ پر اتنا چھچورا الزام لگایا۔ نہیں سرحاب، یقین کرو کہ وہ قابل نفرت نہیں بلکہ بہت عظیم عورت ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ بھی اسی ذلیل شخص کا شکار ہے جس کا شکار میں ہوں، یعنی سیٹھ جبار۔ ہاں، سیٹھ جبار اور اس کا خاص آدمی طارق بھی۔ طارق نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، خدا کا شکر ہے کہ اب وہ طارق کے پنجے سے آزاد ہو چکی ہے۔ ایسے نہیں جناب، میں تفصیل سننا چاہتی ہوں، سرحاب نے کہا۔ بس تو یوں سمجھو کہ لیڈی جہانگیر نے طارق کو مجبور کرنے پر مجھ پر وہ الزام لگایا تھا۔ دراصل طارق مجھ سے ایک آدمی کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ طارق سے آپ کی ملاقات وہیں لیڈی جہانگیر کے دفتر میں ہوئی تھی نا؟ ہاں، وہ کم بخت بلیک میلر ہے اور لیڈی جہانگیر کو ایک ناکردہ گناہ پر بلیک میل کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے میری ملاقات سیٹھ جبار سے کرائی اور اپنی دانش سے مجھے سیٹھ جبار سے معافی دلوانے کی کوشش کی۔ سیٹھ جبار نے شرط عائد کر دی کہ میں ایک غیر ملکی کو قتل کر دوں، لیکن میں نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ چھوٹی سی سزا کے طور پر مجھے لیڈی جہانگیر کے ذریعے وہ دوبارہ جیل بھجوا دیا گیا۔ لیڈی جہانگیر نے ذہانت سے کام لے کر میرے لیے گنجائش چھوڑی اور میری ضمانت ہو گئی۔
یہ ضمانت ان لوگوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس پر سیٹھ جبار کافی سیخپا ہوا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد سیٹھ جبار دوبارہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے میں نے تمہاری طرف کا رخ نہیں کیا بلکہ ایک نیا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی ٹھکانے سے میں نے تمہیں اس وقت ٹیلی فون کیا تھا جب تم نے مجھے لیڈی جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے طارق کو پکڑ لیا اور اسے اپنی ماں اور بہن کا پتہ پوچھا۔ اس سے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ تمہیں شاید یہ سن کر خوشی ہو کہ اب طارق ایک ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے، اور میں نے اسے وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر فریدہ اور امی کا پتہ نہ چل سکا تو میں اس کی دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بے حد سراسیمہ ہیں، اور اسی سراسیمگی کے عالم میں انہوں نے ایک اور شخص کو میرے قتل پر مامور کر دیا، لیکن وہ بھی اپاہج بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اوہ! سرحاب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ چند لمحے وہ گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، آپ بھی تو اس کے لیے مجبور تھے بھیا، اور در حقیقت اب آپ سے کچھ کہنا بیکار ہے۔ حالات چاروں طرف سے آپ کو جس طرف دھکیل رہے تھے بالآخر آپ اسی طرف پہنچ گئے۔ لیکن بھیا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فریدہ اور امی ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گی۔ میں اسی یقین کے ساتھ کام کر رہا ہوں سرحاب، بہت سے جال پھیلا رکھے ہیں، انشاءاللہ امی اور فریدہ کا پتہ تو چلے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیٹھ جبار کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ بہرحال اب تم بتاؤ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ بس بھیا ہماری نہ پوچھو، ڈیڈی کو تو سرشست ہی بدل گئی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے انہیں، کہتے ہیں کہ ساری زندگی بیکار ہو گئی، وہ سارے مشن فیل ہو گئے جن پر وہ اب تک کام کرتے رہے تھے۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، نوزائیدہ ہوں، اس دنیا کو سمجھنے کی نہ تو صلاحیت رکھتا ہوں اور نہ ہی قدرت۔ تھوڑے دنوں بعد میرے حلق سے کلکاریاں نکلیں گی، پھر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگوں گا، پھر گھٹنوں چلوں گا، پھر اٹھ کر دوڑنے لگوں گا، لیکن یہ دوڑ مجھے کہاں تک لے جائے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے تھے، آپ کی جگہ جگہ ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک بولے، آؤ سرحاب اپنے چند عزیزوں سے ملنے چلیں، بہت عرصہ ہو گیا ہم نے سبھی کو چھوڑ دیا ہے، لوگ تو ہمیں بھول بھی گئے ہوں گے، ہنا ہم لوگوں کی بے حد قریبی رشتہ دار ہے، ہم لوگ انہی کے ہاں گئے تھے، پھر ہم تمہاری وجہ سے جلدی واپس آ گئے، لیکن ڈیڈی نے کوشش کر کے ان لوگوں کو راضی کر لیا کہ وہ چند ماہ میرے ساتھ گزاریں۔ ہنا، جاوید اور چچی جان ہمارے ساتھ آئی ہیں، ہنا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بلا شبہ مخلص اور سادہ دل۔ طویل عرصے بعد ڈیڈی نے ان سے ملاقات کی، اس لیے یہ لوگ اور زیادہ متاثر ہیں۔ یہاں بلا شبہ بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ میں نے چونک کر سرحاب سے پروفیسر کے بارے میں پوچھا، لیکن یہ پروفیسر اچانک بیلجیم کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں، نہ جانے اس دوران وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے ان کی بھیا۔ پہلے ہم باپ بیٹی ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے، ڈیڈی اگر پاؤں بھی ہلاتے تھے تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تھے، لیکن وہاں سے واپسی کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اپنی لائبریری میں ہی گزرا تھا، نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ لکھ کر پوسٹ کرتے رہے ہیں، مختلف ممالک میں کالم بک کرائیں اور ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتے رہے۔ میں خود حیران تھی کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ میں نے ایک آدھ بار پوچھا بھی تو ٹال گئی، اور کہنے لگے جب حالات بدل جاتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے، ذرا اس بدلے میں انسان کو خود کو آزما لینے دو، ناکام ہو جاؤں تو وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بتاؤں گا، اور کامیاب ہو گئے تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ پھر کہنے لگے کہ وہ بیلجیم جا رہے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ کتنے عرصے میں واپس آئیں گے، اس لیے تم ان لوگوں کے ساتھ خوش و آرام رہنے کی کوشش کرو۔ منصور سے اگر ملاقات ہو تو اسے صرف یہ کہہ دینا کہ اپنی پریشانیوں میں پروفیسر شیرازی کو برابر کا شریک سمجھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ پروفیسر اسے بھول چکا ہے۔ میرا دل بھر آیا اور آنسو آنکھوں کی طرف دوڑنے لگے۔ سرحاب نے میری ڈبڈبائی آنکھیں دیکھی اور آگے بڑھ کر دوپٹے سے میرے آنسو خشک کر دیے۔ ہم تمہارے ہیں بھیا، تمہارے لیے اس انداز میں نہیں سوچیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں ہماری دعائیں اور عمل دونوں چیزیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہ اعتماد بہرحال آخر دم تک قائم رہے گا، ایک نہ ایک دن تک تم اپنی تمام الجھنوں سے نکل جاؤ گے۔ یقیناً سرحاب، مجھے بھی یقین ہے، آؤ باقی لوگوں سے ملاقات کریں، دیکھیں تو صحیح یہ ہنا صاحبہ کیا چیز ہے، سب کو بلا لو۔ اس کے بعد کا ماحول خالص گھریلو قسم کا رہا۔ چچی جان ایک مشفق خاتون تھی، پتہ نہیں سرحاب نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا، تاہم وہ مجھ سے اتنی اپنائیت سے ملی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ جاوید ایک خوشرو نوجوان تھا، سرحاب سے 2.5 سال چھوٹا تھا، اس لیے اسے باجی کہہ کر پکارتا تھا۔ ہنا جاوید سے 1 سال بڑی تھی اور سرحاب سے 1.5 سال چھوٹی۔
سب کے سب واقعی مخلص اور ہنسنے ہنسانے والے لوگ تھے۔ سراب سے ملنے کے بعد دل کو ایک ڈھارس سی ملی، ایک عجیب سا سکون نے اپنے رگو رپے میں دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ رہا، پھر میری اجازت چاہی تو ہنا نے پوچھا، کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے منصور بھیا؟ نہیں ہنا، کچھ اور مصروفیات ہیں، اجازت دو، میں نے کہا تو سراب نے اور ہنا دونوں مجھے باہر تک چھوڑنے آئیں۔ میں وہاں سے نکل کر پھر آوارہ گردی کسی انداز میں کار ادھر ادھر گھمانے لگا۔ کوئی خاص بات ذہن میں نہ تھی، کوئی خاص مصروفیت نہ تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ ایاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور حسینہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ آصیب دیدا تو ابھی تک نہیں آیا۔ کون ایاز؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ارے ہاں، عجیب سا آدمی ہے، میرا خیال ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ لو بھلا میں کیوں جلوں گی؟ وہ سرخی پاؤڈر لگاتا ہے تو مجھے کیا، میں تو نہیں لگاتی، مگر ڈھنگ سے بات بھی تو نہیں کرتا۔ میں تو یہی سوچتی ہوں کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے پیار سے بات کرے۔ نہیں حسینہ، تو بڑی اچھی ہے، اتنی پیاری، اتنی سادہ اور اتنی معصوم کہ تجھے دیکھ کر انسانوں پر سے اعتماد نہیں اٹھتا اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی سادگی اور محبت اس دنیا میں باقی ہے۔ میں نے کہا، لو میری سمجھ میں تو تمہاری ایک بات بھی نہیں آ رہی، نہ جانے میری برائی کر رہے ہو یا اچھائی۔ اچھا باتیں بعد میں سمجھ لینا، یہ بتاؤ کہ کیا پکایا ہے؟ حسینہ کھانے کی تفصیل بتانے لگی۔ ارے اتنی ساری چیزیں تو اور کیا، بیکار بیٹھی تھی تو جو جی چاہا پکا کر رکھ دیا، لاؤں کیا؟ چلو لے آؤ، میں نے کہا اور حسینہ وہاں سے چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا، لیکن پھر اچانک ہی مجھے لیڈی جہانگیر کا خیال آ گیا اور میں نے ریسیور اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ لیڈی جہانگیر نہ تو دفتر میں تھی نہ ہی گھر پر، لیکن میں ان کے بارے میں سوچتا رہا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 5:30 بجے کے قریب ایاز نے ہی مجھے جگایا۔ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا، سلیپنگ سوٹ پہنے میری نزدیکی کرسی پر بیٹھا تھا۔ خیریت تو ہے ایاز؟ میں نے پوچھا۔ بالکل خیریت ہے، منہ ہاتھ دھو لیں تو باہر بیٹھ کر چائے پئیں گے، موسم بےحد خوشگوار ہو رہا ہے۔ تم پہنچو، میں ابھی آیا، میں نے جواب دیا، غسل خانے میں گھس گیا۔ پھر کچھ دیر بعد برآمدے میں ایاز کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں، یہ دیکھو ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر لیے بھی پھر رہا ہوں۔ ایاز نے سلیپنگ سوٹ کی جیب سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ ہنستی مسکراتی سے ایک لڑکی کی تصویر تھی، میں نے مسکرا کر تصویر اسے واپس کر دی۔ کہاں سے لی یہ تصویر؟ بس لے لی کہیں سے، ایاز شریر لہجے میں بولا۔ وہ جھیمپے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ شمو ہے نا؟ ہاں وہی ہے، بہت اچھی ہے، ملنے گئے تھے اسے؟ ہاں بھیا، تصویر بھی لینی تھی، پھر اس سے کافی دن سے ملاقات نہ ہوئی، بہت اچھی لڑکی، کسی وقت آپ سے ملواؤں گا۔ ابھی نہیں ایاز، میں نے کہا اور ایاز نے گردن جھکا دی۔ پھر میں اس سے اس کی آوارہ گردی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی بھیا، لیکن میں کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ ویسے ان ریکروٹنگ ایجنسیوں کے بارے میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا فریدہ بہن کی کوئی تصویر مل سکتی ہے؟ میں چونک پڑا اور ایاز کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے شاید کسی ایجنسی سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ ایاز نے وضاحت کی۔ تصویر تو میرے پاس نہیں ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، فریدہ نے میٹرک کیا تھا، اس کی کوئی نہ کوئی تصویر بورڈ آفس سے مل سکتی ہے۔ مجھے اس کا رول نمبر یاد ہے، یہ کہہ کر میں نے رول نمبر دہرا دیا۔ نمبر دہراتے ہوئے میرا دل بھر آیا، کتنی بے چینی سے مجھے اس کے رزلٹ کا انتظار تھا، اور جب فریدہ پاس ہوئی تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ لمحے فلم بن کر آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایاز نے میری محبت میں مداخلت نہ کی، پھر حسینہ کی آمد نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ جھگڑا ہو گیا ہے کیا آپس میں؟ اس کی آواز عقب سے ابھری اور ہم دونوں چونک پڑے۔ بات کیا ہوئی؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور اس بے تکی مداخلت پر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی، جس سے ذہنی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ چلو صلح کر لو آپس میں، جس گھر میں اتفاق نہیں ہوتا وہاں برکت نہیں ہوتی۔ بات کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ حسینہ ثالث بننے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ ایاز بہت خراب آدمی ہے حسینہ، ہر وقت تیری برائیاں کرتا رہتا ہے، کہنے لگا تیری ناک بہت موٹی ہے، بالکل پکوڑا لگتی ہے۔ بس اسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہم دونوں میں۔ حسینہ ایک دم چپ ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، کہتا ہے تو کہنے دو، ایسی ہی ہوگی، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، نہ جانے اس کے ذہن کی کون سی گرہ متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کے برتن اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ ارے یہ سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ ایاز تعجب سے بولا۔ بس انسانی ذہن میں کوئی گرہ متاثر ہو گئی ہوگی۔ اگر ہم دونوں بھی برآمدے سے اٹھ گئے، لیڈی جہانگیر کے لیے میرے ذہن میں کریز لگی ہوئی تھی۔
وہ نہ جانے کہاں ہے، کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ اگر اب وہ بھی فون پر نہ ملی تو پھر اس کے بارے میں چھان بین کرنی پڑے گی۔ میں ایک بار پھر فون پر پہنچ گیا اور لیڈی جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے لیڈی جہانگیر کی آواز سنائی دی، منصور بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، ارے منصور، میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی، خیریت تو ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، لیڈی جہانگیر کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ طویل عرصے بعد ایک تقریب میں شریک ہوئی۔ دعوتیں اس سے پہلے بھی ملتی تھی لیکن کہیں جانے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اس بار خود بخود جی چاہا اور چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کے چہرے پر خوف کی زردی سی دیکھی جو شاید انسان تھا ہی نہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر تھا۔ لوگوں کا تذکرہ کرتا تھا تو اس طرح جیسے آسمان سے بول رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ظلم کی چمک ہوتی تھی۔ لیکن مسز جہانگیر خاموش ہو گئی، پھر چند لمحے بعد شوخ لہجے میں بولی، بتاؤ وہ کون تھا؟ طارق۔ میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ اپنے شکار کو نہ پہچانوں گا تو پھر کسے پہچانوں گا؟ مگر آپ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ طلب کیا گیا تھا بگ باس کی کوٹھی پر، وہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیڈی جہانگیر نے کھلنڈے انداز میں کہا۔ ضرورتاً اپنی کچھ تجزیے بھی کرنے تھے، اپنی حیثیت کا اندازہ بھی کرنا تھا، مگر میں نے مایوس نہیں ہونے دیا۔ میری طرف سے بھی تشویش تھی، مگر منصور فون پر ہی ساری گفتگو ہو جائے گی، آؤ گے نہیں تم؟ فون محدود تو نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، تمہیں خود اندازہ ہے، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا، سیٹھ جبار کے ہاتھوں کی لمبائی اچھی طرح ناپ چکا تھا، کون جانے اس کے وفادار کہاں موجود ہو، اس لیے فون پر زیادہ گفتگو کسی طور مناسب نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی رپورٹ بھی خاصی دلچسپ تھی، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لیڈی جہانگیر کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ میری منتظر تھی، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، رسمی باتوں کے بعد پوچھنے لگی، کیا پیو گے؟ جو دل چاہے پلا دو۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور لیڈی جہانگیر نے ملازمہ کو طلب کر کے کولڈ کافی کا حکم دے دیا، پھر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ پہلے چہرے پر ایک سوگوار سے خاموشی طاری رہتی تھی، جسے بیک نگاہ تمکنت اور وقار کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ مظلومیت اور بے بسی ہوتی تھی۔ جوانی اور ملاحت اس بے بسی کے پیچھے جا چھپی تھی، اور اب جب مظلومیت اور بے بسی کا پردہ سرک گیا تو اس کی اصل شخصیت اجاگر ہو گئی تھی۔ دفعتاً مجھے ایاز کی بات یاد آ گئی اور میں نے چونک کر لیڈی جہانگیر کو دیکھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں الجھن سی پیدا ہو گئی، لیکن پھر میں نے خود کو مطمئن کر لیا کہ اگر لیڈی جہانگیر کے ذہن میں کوئی ایسا احمقانہ خیال موجود ہے تو میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو ہماری گفتگو کا سلسلہ کہاں سے منقطع ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آپ طارق سے ملاقات کا تذکرہ کر رہی تھی۔ فون کیا تھا اسے مجھے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، میں اسے سیٹھ جبار کی کوٹھی پر ملاقات کو پہنچوں۔ بہرحال میں وہاں جا پہنچی۔ سیٹھ جبار کی کوٹھی میں پہلی بار گئی تھی، طارق وہاں موجود تھا، بہت دبلا اور زرد نظر آ رہا تھا، ایک ہاتھ چھانے کے پاس سے غائب تھا۔ میں نے رسمی ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے حادثے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نشے میں کار ڈرائیو کر رہا تھا اور کار الٹ گئی، خود تو باہر نکل گیا لیکن ایک ہاتھ دبا رہ گیا، اس کی ہڈی چور چور ہو گئی، نتیجے میں ہاتھ کٹ گیا۔ منصور، میں نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تو مجھے بے حد روحانی سکون محسوس ہوا۔ وہ جو دوسروں کو درد دینے اور بے بس دیکھنے کا عادی تھا، وہ درد اور کرب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال پھر اس نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ تم نے میری طرف کا رخ تو نہیں کیا؟ اس نے اچھا ظاہر کیا تھا کہ تم اب مجھے بھی پریشان کرو گے، اس پر میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی تو اس نے مشورہ دیا کہ ہر وقت پستول ساتھ رکھوں اور تمہیں دیکھتے ہی بے دریغ گولی مار دوں۔ اس کے بعد طارق نے کہا کہ وہ مجھ سے چند اور کام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے، مجھے ان کاموں کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کہا گیا کہ مناسب موقع پر سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن منصور، اصل بات میں سمجھتی ہوں، وہ صرف ایک امتحان تھا کہ مجھے اصل واقعات کی ہوا تو نہیں لگ گئی۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں اسے مطمئن کر دیا ہے۔ خوب، سیٹھ جبار تو نظر نہیں آیا؟ نہیں، وہ شاید موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا مصروفیات رہیں؟ فرحت اللہ بے کے گھر گئی تھی، بڑے عجیب سے تاثرات لے کر آئی ہوں ان لوگوں کے بارے میں۔ اعتراف کرتی ہوں کہ وہ خوددار لوگ میرے جال میں نہیں پھنسے۔ اوہ کیا میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، خاص منصوبے کے تحت گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، میں ان کے بہت دور کی عزیز ہوں۔ چھوٹے رشتے تھے، کیا یاد آتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری پذیرائی کی اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں، جس پر میں نے اپنا مانیوس ضمیر ظاہر کر دیا۔ کیا کہا آپ نے گل؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، کاش آپ لوگ مجھے پہچان لیتے، تو میں آپ سے درخواست کرتی کہ اب مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ اس پر فرحت اللہ بیگ صاحب نے کہا کہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے،
اگر تم محسوس کرتی ہو کہ اس گھر کے کسی گوشے میں گزارا کر لو گی تو رقیہ کی جگہ خالی ہے. اب بتاؤ منصور, اس کے بعد میرے لیے کتنی مشکل پیدا ہو گئی تھی. تاہم میں نے مزید کوشش کی اور کہا کہ میرا گھر موجود ہے اور وہ لوگ مجھے خدمت کا موقع دیں. فرحت اللہ صاحب نے معذرت کری اور کہا کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. اب بتاؤ منصور, اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, کل کا دن بہت اہم ہے. کل عظمت رہا ہو رہا ہے اور میں پروگرام کے مطابق اس سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ اسے کس طرح تیار کر سکتا ہوں. لیڈی جہانگیر نے رات کے کھانے کے بعد ہی مجھے واپس آنے دیا. میں نے اپنی رہائش گاہ واپس پہنچا تو ایاز ابھی نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر حسینہ سے گپ شپ ہوتی رہی. بڑی سدا بہار لڑکی تھی. اس کی موجودگی میں بس ہنستے رہنے کو ہی جی چاہتا تھا. رات کو بستر پر لیٹ کر دیر تک کروٹیں بدلتا رہا. دوسرے روز عظمت کا استقبال کرنا تھا. اتنے میں نے چند پروگرام ترتیب دے لیے. صبح کے ناشتے پر ایاز ملا تو ہنستے معمول میک اپ میں تھا. اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. تم تو پورے جاسوس بن گئے ہو ایاز. یوں لگتا ہے جیسے کسی جاسوسی فلم کا کوئی کردار ہو. جیسا بھی لگتا ہوں بھیا, میں تو بس اپنے کام میں مصروف ہوں. میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی. آج پھر جاؤ گے؟ میں نے پوچھا. ہاں, بورڈ آف آفس جانا ہے, دیکھتا ہوں وہاں کیا کر سکتا ہوں. فریدہ کی تصویر سے تو بہت سے کام لینے ہیں, بس خدا کرے مل جائے, ایاز نے کہا اور ناشتے کے بعد رخصت ہو گیا. میں نے عظمت کے سلسلے میں ایاز کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا. تھوڑی دیر بعد میں بھی تیار ہو کر گھر سے نکل آیا. مجھے چاروں طرف کا خیال رکھنا تھا, اپنا بھی اور اپنے دشمنوں کا بھی. چنانچہ ایاز کی طرح میں نے بھی اپنے چہرے پر اسی وقت وہی حماقت پھیلا لی, یعنی وہی ایک میک اپ جو میں پہلے بھی کر چکا تھا. جسے حسینہ کو دھوکہ دیا تھا, آج بھی وہی دلچسپ اتفاق ہوا. جب میں مکان کے بیرونی حصے میں تھا تو حسینہ نے مجھے دیکھ لیا. وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچی, پھر اسے میرا گریبان تھاپ لیا. ارے ارے, میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹنے لگا. اس دن تو نکل گئے تھے خاموشی سے, آ جاؤ تو جانے. وہ خطرناک تیوروں سے بولی اور میں اس سے اپنا گریبان چھڑوانے لگا. میرا گریبان تو چھوڑ دو, پھٹ جائے گا, میں نے کہا. صاحب کمرہ نمبر 7 میں کھانا نہیں دیا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا. پوچھا تھا, صاحب نے منع کر دیا. ارے کہیں جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. پتہ نہیں صاحب, لیٹے ہوئے تھے, دروازہ بھی کھلا ہوا تھا, آپ کی کمرے کی طرح. ویٹر نے جواب دیا. کیا ہے کھانے میں؟ میں نے پوچھا اور ویٹر نے فہرست دہرا دی. اگر جلدی لا سکتے ہو تو بھنڈی گوشت لیا, مجھے جانا ہے کہیں, میں نے کہا اور ویٹر چلا گیا. کھانا بھی کمرے کی طرح نہایت گھٹیا اور بدمزہ تھا. میں نے اسے جلدی جلدی زہر مار کیا کہ نہ جانے عظمت کے ساتھ کہاں کہاں ماری پھرنا پڑے اور کھانے کا موقع بھی نہ ملے. ویٹر خالی برتن اور بل لے کر چلا گیا تو میں نے سکون کی سانس لی. اچانک میں نے عظمت کے دروازے پر آہٹ سنی تو دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا. عظمت اپنا دروازہ مکفل کر رہا تھا. اس کے آگے بڑھ جانے کے بعد میں نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. میں نے رکشہ لیا اور چل پڑا. میری کار اس سے دور کیوں رہتے, رکشہ دوڑتا رہا اور وہ چھوٹی چورنگی کے ایک حصے میں پہنچ کر رک گیا. عظمت نے رکشہ چھوڑ دیا. چھوٹی چورنگی کا یہ حصہ بدنام لوگوں کی آبادی میں شمار ہوتا تھا. نہ جانے عظمت یہاں کیوں آیا تھا. میں نے نیچے اتر کر نہایت کامیابی سے اس کا تعاقب کیا. عظمت مکانوں کے درمیان چل رہا تھا. پھر اس نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی. ایک بھدی سی شکل کے آدمی نے دروازہ کھولا. وہ عظمت کو اپنے ساتھ اندر لے گیا اور میں انتظار کرتا رہا. تقریباً پون گھنٹے بعد عظمت باہر آیا تو اس کے بازو پر ایک میلی سی چادر پڑی ہوئی تھی. وہی بھدی شکل کا شخص اسے باہر چھوڑنے آیا. عظمت باہر آ کے شاید رکشے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا. رکشہ مل گیا اور پھر میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا. عظمت اللہ کر اس بار یقیناً اپنے گھر کی طرف تھا. میں بدستور اس کے پیچھے لگا رہا. اس کی تمام حرکات مشکوک تھی. نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی, لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے کسی طرح کوئی احمقانہ قدم نہیں اٹھانے دوں گا. اس نے گھر سے بہت دور رکشہ رکوایا اور نیچے اتر کر پیسے ادا کر دیے. پھر جب رکشہ دور چلا گیا تو اس نے ایک گوشے میں پہنچ کر بغل میں دبی ہوئی میلی سی چادر اوڑھ لی. یقیناً اس نے چہرے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی. پھر وہ آگے بڑھا تو اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی, گویا اس نے خود کو بدل لیا تھا. اس طرح وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا. میں اس سے کوئی 50 گز دور تھا. اس نے دروازے پر دستک دی اور چند ساتوں بعد دروازہ کھلا. عظمت کا چھوٹا بھائی, نہ جانے عظمت اس سے کیا باتیں کرتا رہا. اس نے اپنا چہرہ کچھ اور چھپا لیا. بچہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد بچہ واپس آیا اور اس نے چند روٹیاں عظمت کو دے دیں. روٹیوں پر سالن بھی رکھا تھا. عظمت چند لمحے روٹیوں کو ہاتھوں پر سنبھالے انہیں گھورتا رہا, پھر گردن جھکائے واپس چل دیا. عظمت کے ذہن کا ایک ایک احساس الفاظ کی شکل میں میرے کانوں میں گونج رہا تھا. میں اس کی تمام تر دلی کیفیات سے آگاہ تھا. میں اس کا تعاقب کرتا رہا. پھر میں نے عظمت کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ روٹیاں کھاتے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. عظمت اگر چاہتا تو ہوٹل میں بھی کھانا کھا سکتا تھا, لیکن یہ اس کے جذبات تھے.
اس نے عہد کیا ہوگا کہ اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گا، چنانچہ اس نے بھکاریوں کی طرح یہ کھانا مانگ کر کھایا، لیکن اس نے خود کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا، ایک نل سے پانی پیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے چادر اتار کر پھر بغل میں دبائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رکشہ کر کے چل پڑا، رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو عظمت کے سینے میں انتقام کا جہنم سلگ رہا تھا۔ وہ شیخ جمال سے انتقام لینے کا ہواہاں تھا، اسی لیے اس نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ میں نے اپنے تمام پروگرام ملتوی کر دیے۔ میرے لیے اس سے زیادہ اہم کام اور کوئی نہیں تھا۔ میں خود جن حالات سے گزر چکا تھا، عظمت کو ان سے نہیں گزرنے دینا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے وطن کے ہر چوتھے نوجوان کی کہانی میری کہانی ہو۔ دولت کے ان پجاریوں نے زندگی گزارنا کس قدر کٹھن کر دیا تھا، جینے کا حق چھین لیا تھا۔ میں نے رات تک عظمت کی کڑی نگرانی کی۔ 9 بجے وہ باہر نکل آیا اور میں نے بھی افراتفری کے عالم میں ہوٹل چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر میری کار اس کے رکشے کا تعاقب کر رہی تھی، پھر رکشہ ایک متمول رہائشی علاقے کے بازار میں رکا۔ وہاں اتر کر عظمت پیدل چل پڑا۔ بازار کے عقب میں رہائشی کوٹھیاں تھیں اور انہی میں ایک کوٹھی کے درختوں سے گھرے ہوئے گیٹ پر شیخ جمال لکھا نظر آ رہا تھا۔ بس اس کے بعد سے خطرناک حدود شروع ہوتی تھی۔ عظمت اس کوٹھی کے عقب میں جا رہا تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ عظمت نے شاید میرے قدموں کی چاپ سن لی اور وہ رک گیا۔ مجھے نزدیک آتے دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ عظمت کی کرہت آواز ابھری۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے نوجوان۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں فضول لوگوں کے ساتھ وقت برباد نہیں کرتا۔ اگر تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مجھے افسوس ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو عظمت، یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں۔ ابھی صرف 10 بجے ہے۔ میرے یہ الفاظ عظمت کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ بھونچکا رہ گیا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پیچھے ہٹا اور دفاتر اس نے اپنے لباس سے پستول نکال لیا۔ پستول کا رخ میری طرف کر کے اس نے کہا، تو شیخ جمال نے مجھ پر گہری نگاہ لگا رکھی ہے، لیکن اب وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زندہ نہ بچ سکے گا۔ یہ لمحات میرے لیے بڑے سنسنی خیز تھے۔ جیل سے نکلنے کے بعد سے اب تک عظمت میری نگاہوں کے سامنے رہا تھا۔ اس کے پاس ریوالور کی موجودگی میرے تصور میں بھی نہیں تھی۔ یہ پستول کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ چھوٹی چورنگی کا وہ مکان جہاں عظمت نے کچھ وقت گزارا تھا، اور وہ بدی شکل کا آدمی جو صورت سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا، پستول یقیناً وہیں سے حاصل کیا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو اب بتاؤ؟ وہ گھرایا۔ پستول واپس اپنے لباس میں رکھ لو اور میرے ساتھ آؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ احکامات شیخ جمال کی طرف سے ہیں، پولیس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ شیخ جمال پولیس سے رابطہ قائم کر کے یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ اسے تم سے زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے تم پر نگاہ رکھی جائے؟ جیل سے نکلنے کے بعد تم نے اس کا خیال نہیں رکھا مسٹر عظمت؟ میں تمہیں تمہاری دن کی مصروفیات بتاؤں۔ 11:10 پر تم جیل کے دروازے سے نکلے، اور پھر میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے کوئی لفظ غلط تو نہیں کہا؟ یہ کہتے ہوئے میں غیر محسوس انداز میں آگے سرکتا رہا، اور عظمت کو حیرت ادا کر کے میں نے اسے پستول کی طرف سے بے خبر کر دیا تھا۔ اب اس کا پستول میری زد میں تھا، چنانچہ میں نے ٹانگ گھمائی اور اس کی ضرب پوری قوت سے پستول والے ہاتھ پر پڑی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا اور میں نے اطمینان سے اسے کیچ کر لیا۔ عظمت تڑپ کر رہ گیا، اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تو تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں، ایک مخلص اور بغرض دوست ہوں، تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ شیخ جمال کو یا تمہارے والدین کو بھی تمہاری رہائی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم شیخ جمال کو قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو ضرور کرنا، لیکن آج کل نہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں میرے دوست، میری خواہش ہے کہ یہ ایک رات تم میرے ساتھ گزار لو، مگر تم کون ہو؟ وہ جو تم سے جیل میں ملا تھا اور جس نے کہا تھا کہ رہا ہو کر تم مجھ سے ملاقات کر لینا، لیکن تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ حالانکہ میں نے تمہیں جیل میں 2 ماہ نہیں گزارنے دی اور صرف چند روز میں تمہیں جیل سے نکال لایا ہوں۔ تو یہ بات مجھے بتائی گئی تھی کہ ایک خاص سفارش پر میری سزا معاف کر دی گئی ہے۔ میں نے ہی اس سفارش کے لیے تگ و دو کی تھی، مگر تمہارا چہرہ، تم وہ تو نہیں ہو۔ آواز پہچانے کی کوشش کرو، چہرہ بدلا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ عظمت گہری گہری سانسیں لینے لگا، پھر بولا، اگر تم
میرے وہی دوستوں، تمہیں زندگی کی پہلی اور آخری خواہش پوری ہو جانے دو، میں ان دونوں باپ بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم کہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن اتار کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ مجھے تمہاری گردن کی نہیں، تمہاری زندگی کی ضرورت ہے عظمت۔ ایسے تو ہزاروں واقعات اخبارات کی زینت بنتے ہیں کہ جوش انتقام میں فلاں نے فلاں کو ہلاک کر دیا۔ کیا تم تعلیم یافتہ انسان ہو کر جہالت کی وہی مثال قائم کرو گے؟ اسے انتقام نہیں، دیوانگی کہتے ہیں۔ شیخ جمال مر جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، موت کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ لطف تب ہے کہ کھیل جاری رہے۔ انتقام کا مزہ تو اسی میں ہے کہ دشمن اذیت میں مبتلا موت کا آرزومند ہو اور تم مجھ سے موت بھی چھین لو۔ تم شیخ جمال کو قتل کر دو گے تو پولیس کا شبہات تمہاری طرف ہی جائے گا۔ تم روپوش ہو جاؤ گی تو تمہاری اہل خانہ کو پریشان کیا جائے گا۔ گرفتار ہو جاؤ گی تو موت کی سزا مل جائے گی۔ پھر اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ عظمت بولا۔ ذہانت کا استعمال کرو، سوچو اس موضوع پر۔ اور تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں بدستور طنز تھا۔ اس کا جواب ابھی ممکن نہیں، فی الحال جہاں میں کہوں میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سن لو۔ لفظ خلوص احمق بنانے کا ایک گر ہے۔ یہ بات میرا ایمان بن چکی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام ہوگا اور اب میں تمہارا اعلی کار بننے کے لیے مجبور ہوں، کیونکہ تم مجھے بے بس کر چکے ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کار میں بیٹھ کر میں نے پستول عظمت کو واپس کر دی اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عظمت پستول لے کر ہکا بکا رہ گئی، اسے غالباً اس کی توقع نہیں تھی۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ عظمت البتہ بار بار چونک کر مجھے دیکھنے لگتا تھا۔ پستول کی وجہ سے اس کا ذہن ہاسا الجھ گیا تھا۔ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے قبل میں نے کار روکی اور اپنے چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ اس وقت موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا، اس لیے حسینہ وغیرہ کو کوئی جھگڑا بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ صدر دروازے پر آیا تو ایاز موجود تھا۔ غالباً کار کو اندر آتے دیکھ کر وہ آ گیا۔ میں نیچے اتر آیا، عظمت میرے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ عظمت اللہ ہے، میں نے بھاری لہجے میں ایاز سے اس کا تعارف کرایا۔ اور رہا ہو گئی یہ؟ ہاں، میں نے کہا اور پھر ایاز سے بولا تم کھانا کھا چکے ہو یا نہیں؟ ابھی نہیں، حالانکہ سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ بلائے بے درماں کھانا دینے پر تیار نہ تھی۔ سخت غصے میں ہے، کہتی ہے پوچھ کر ہوں گے کہ یہ کھانا گھر میں کیوں نہیں کھایا جاتا؟ حسینہ، میں نے پوچھا، ایک ہی تو کہہ رہے خدا بندی ہے اس گھر میں، لیجیے نازل ہو گیا۔ ایاز بولا۔ حسینہ ہم سے چند گز دور کمر پر ہاتھ رکھ کے آ کھڑی ہوئی۔ یہ گھر آنے کا وقت ہے؟ اس کی آواز ابھری۔ حسینہ جاؤ آرام کرو۔ میں نے نرم لہجے میں کہا آرام کروں؟ ارے جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جب دیکھو گھر سے باہر جیسے میں پاگل ہوں۔ کھانا پکائے بیٹھے انتظار کرتی رہوں، کھانا کھانے کے لیے کوئی نہ آئے، سارے کا سارا کھانا ضائع جائے گا، اور میں کہتی ہوں رزق کی پرواہ بھی ہے تم لوگوں کو یا نہیں؟ حسینہ، تم دیکھ رہی ہو کہ ایک میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اس کے باوجود تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ تم مہمان ہے تو میں کیا کروں؟ ان مہمانوں کے ساتھ ہی زندگی گزارو گے؟ گھر میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایاز، اس سے کہو کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایاز بوکھلا سا گیا۔ حسینہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، اس گھر سے ہی چلے جائیں گے، ہمیں نہیں کرنی ایسی نوکری۔ حسینہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میں قدرے جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن حسینہ کے الفاظ بھی قابل توجہ تھے۔ بس بیوقوف لڑکی پاگل پن کا شکار ہو گئی تھی، ہماری محافظ بن بیٹھی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ وہ کس طرح میری خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ میرا ذہن زیادہ خراب نہ ہو سکا اور میں عظمت کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ عظمت اس ماحول کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ سنائیے عظمت صاحب، کیسے حال ہے؟ ضمانت کے بعد زندگی کیسی پائی آپ نے؟ ایاز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عظمت کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو زندگی مسلط کر دی جاتی ہے اس پر سوچا نہیں جاتا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ منصور بھیا، کیا خیال ہے عظمت صاحب کے بارے میں؟ اس بار ایاز نے مجھ سے سوال کیا۔ بے بس انسان ہیں، بے بسی کا شکار ہو کر یہاں آ گئے ہیں، ابھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں منصور بھیا، ایاز نے تعجب سے کہا۔ عظمت صاحب ہی تمہیں تفصیل بتا سکیں گے۔ سنو ایاز، وہ بے وقوف لڑکی تو شاید روٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ تم کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو عظمت صاحب کے لیے، اگر یہ پسند کریں تو ان کے قیام کا بندوبست بھی کر دو، اور اگر جانا چاہیں تو انہیں رخصت کر دینا۔ یہاں لا کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، چنانچہ میں انہیں یہاں رکنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ تم انہیں اٹینڈ کرو دل چاہے، اور اگر یہ پسند کریں تو انہیں میرے بارے میں بھی بتا دینا، میں ان سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا۔
سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر یہ جانا پسند کریں تو میری طرف سے انہیں اجازت ہے۔ آپ کہاں چلے بھیا؟ ایاز نے پوچھا۔ میں آرام کروں گا، طبیعت کچھ سست ہو گئی ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ نہیں یار، بھوک نہیں ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کر میں لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا ذہن خیالات کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ اندر سے عجیب سی گھبراہٹ ابھر رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس عظمت کے الفاظ پر طبیعت کسی قدر مقدس سی ہو گئی تھی۔ واقعی اس دور میں مخلص ہونا بھی حماقت ہی ہے۔ عظمت کا کہنا بھی غلط نہیں تھا، میں خود بھی اس سے متفق تھا، لیکن اپنے حلوف سے کہیں اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ماں ان دروازے سے ایاز کی آواز سنائی دی، منظور بھیا سو گئے آپ؟ نہیں ایاز آؤ، میں نے کہا اور ایاز دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ ایاز کے پیچھے عظمت بھی تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، عظمت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کھانا کھا لیا تم لوگوں نے؟ نہیں بھیا، میں نے عظمت صاحب سے کہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے بھی نہیں کھایا، کوئی خاص بھوک بھی نہیں ہے۔ کیا حال ہے عظمت صاحب، آپ یہاں رہیں گے یا جانے کا ارادے رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ عظمت ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا نکل آیا منصور صاحب، میں معذرت کرنے آیا ہوں، سخت شرمندہ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے بے قصور سمجھیں گے، کیونکہ حالات نے جو مذاق میرے ساتھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے۔ شاید ایاز نے تمہیں میری کہانی سنا دی ہے، میں نے بغور عظمت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایاز صاحب نے مجھے وہ دلدوز داستان سنائی اور اس کے بعد میرے اندر اتنی سخت نہیں رہی کہ میں آپ کے کسی حکم سے انکار کروں۔ بلا شبہ میرے الفاظ نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن منصور صاحب آپ کے سینے میں بھی وہی درد جاگزی ہے جو میرے سینے میں ہے۔ درد کو درد بخوبی سمجھتا اور میں اسی درد کے ناطے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ نہیں عظمت، معافی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ عظمت کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، میرا ذہن ایک دم کھل گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور عظمت کے قریب پہنچے، اس کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں عظمت، درد مشترک ہے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں، صورت حال کا ہمیں اندازہ ہے۔ تم حقیقت سمجھ چکے ہو، نکال دو ذہن سے وہ ساری باتیں جو تقدر کا ذرا سا بھی نشان چھوڑتی ہیں۔ آؤ بیٹھو، باتیں کریں گے، مستقبل کے فیصلے کریں گے۔ تم میرے بارے میں جان چکے ہو، میں تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ منصور بھیا، آپ کی کہانی سننے کے بعد میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی ہے۔ اتفاق سے ہماری منزل ایک ہی ہے، انشاءاللہ آپ عظمت کو کسی طور پر اپنے دور سے دور نہیں پائیں گے۔ میں آپ کی ان تمام ہدایات پر عمل کروں گا جو آپ مجھے دیں گے۔ یقین کریں منصور بھیا، میرا ہر قدم وہی ہوگا جو آپ کی منشا ہوگی۔ عظمت، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کسی معاملے میں ملوث نہ ہو، بس اپنے مسئلے کو اس انداز میں حل کر لو کہ تم معاشرے کا کوئی برا کردار نہ بننے پاؤ۔ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر شیرازی، میں تمہیں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ عظمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ معاشرے میں اچھائیاں دیکھنے کا خواہش مند ہے، لیکن ایسا ٹوٹا ہے کہ شاید اب کبھی نہ جڑ سکے۔ عظمت، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ بیمار فرحت اللہ صاحب بے کسی کی موت کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں تمہیں مجرم نہیں دیکھنا چاہتا، ورنہ میں تمہیں یہ پیشکش کر دیتا کہ تم میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ مل کر کام کرو، مگر منصور بھیا میں تو مجرم بن چکا ہوں۔ جیل میں 3 سال گزارے ہیں، میں نے چوری کا الزام تھا مجھ پر، اور بھی چند الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں کوئی باعزت شخص بننا بھی چاہوں تو یہ میرے بس کی بات کہاں ہے۔ جیل میں رہنے والا شخص نہ تو نوکری حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی معاشرے میں کوئی باعزت مقام اسے دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اہل محلہ اب ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم وہاں بدنام ہو چکے ہوں گے۔ بدنامی کی یہ زندگی مجھے کبھی کوئی صحیح راستہ اختیار نہیں کرنے دے گی۔ میں مجرم نہیں تھا منصور بھیا، لیکن معاشرے نے ایک مجرم تشکیل کر دیا ہے۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ ہم اس معاشرے سے انتقام ضرور لیں گے عظمت، لیکن ہم ذہین ہیں، بے وقوفوں کی طرح لاٹھی لے کر میدان میں کیوں نکل آئیں؟ اس بات کو تم بالکل ذہن میں اتار لو کہ شیخ جمال کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس ظالم شخص سے خوفزدہ ہو کر خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس کے لیے تانا بانا تیار کرتے رہیں گے۔ میں تمہارے لیے راہیں متعین کروں گا۔ ایک بات بتاؤ عظمت، تم نے گریجویشن کیا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی ہی ملازمت پسند کرو گے جو ایک گریجویٹ کے لیے ہونی چاہیے، ہرگز نہیں۔ میری پسند ناپسند کا اب کوئی سوال نہیں، میرا مستقبل اب آپ کے سامنے ہے منصور بھیا، میں آپ کی ہدایات کا منتظر ہوں۔ ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں اچھی طرح، میں نے باقاعدہ سیکھی تھی۔ میں تمہیں ڈرائیور کی ملازمت دلواؤں گا، مگر یہ ملازمت براہ ملازمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کچھ اور مقصد ہوگا۔
میں نے اب خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے منصور بھیا، یقین کریں جتنی بد اعتمادی تھی اب اتنا ہی پر اعتماد ہو گیا ہوں۔ یہ کایا پلٹ چند لمحات میں نہیں ہوئی، لیکن بعض شخصیتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ ان میں سے ہی ایک ہیں۔ میں اب آپ پر مکمل طور پر اعتماد کرتا ہوں، میرے لیے جو راستہ آپ متعین کریں گے میں اب اس پر چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ عظمت، یوں سمجھ لو کہ اب تم بھی میرے ہاتھ ساتھیوں میں شامل ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اب یہ موضوع ختم، رات کو میں یہیں رہوں گا، کل صبح میں آپ سے ہدایات لینے کے بعد دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ دفاتن دروازہ دھڑ سے کھلا اور حسینہ اندر آ گئی۔ الہی خیر ایاز کے منہ سے نکلا۔ حسینہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، مر جائیں ہم، ستیہ ناس ہو جائے ہمارا، کبھی کبھی بس دماغ خراب ہو جاتا ہے، ارے معاف کر دو، ارے معاف کر دو تم لوگ ہمیں معاف کر دو، بس بھائی مہمان صاحب تم بھی ہمیں معاف کر دو، بس ہم پاگل ہیں، ذرا سے اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، اس موئی نے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ایاز، سرخی پاؤڈر لگاتا رہتا ہے، کہتا تھا ہم اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں، لیکن اب کیا کریں، آدمی جب بڑھ جائے تو بس واپس کیسے آئے؟ تمہیں بتا دو، بس معاف کر دو ہمیں، آئندہ ہم اپنی حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی، ہمارے ہنسنے پر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے ہماری شکل دیکھی، پھر مزید زور سے چیخنے لگی۔ ہنس رہے ہو؟ ہائے ہنس رہے ہو؟ ہنس لو، پاگل جو ہیں ہم، ٹھیک ہے، پاگلوں پر ہی تو ہنسا جاتا ہے۔ ہم پاگل نہ ہوتے تو یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ کہیں ملکہ بنے بیٹھے ہوتے؟ ملکائیں پاگل تھوڑی ہوتی ہیں۔ ارے ارے حسینہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہہ تو دیا پاگل ہو گئے ہیں، اور کیا ہوا ہے؟ پہلے ہی سے پاگل تھے، پاگل نہ ہوتے تو سب کو اپنا کیوں سمجھ بیٹھتے؟ بتاؤ گھر جائیں گے تو ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا، ہماری بھی وہی پٹائی لگے گی، کام دھندا الگ کرنا پڑے گا۔ تم سوچو بابا کیا کہیں گے؟ حسینہ بے وقوف، تجھے یہاں سے کون نکال رہا ہے؟ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، نکال تو نہیں رہے، پر ناراض ہو گئے تو ہمارا یہاں کیا کام ہوگا؟ ہم حرام کی کھاتے نہیں، یہ تم لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، خوب محنت کرتے ہیں اور اپنی روزی حلال کر لیتے ہیں۔ ارے اب کیا ہمیں حرام کی کھانا پڑے گی؟ ارے تم لوگ ہمارے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو پھر ہمارا یہاں کام کیا ہوگا؟ جلدی کر، کھانا نکال، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا؟ حسینہ روتے روتے ایک دم چونک پڑی، وہ بے یقینی کے انداز میں میری صورت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایاز کو دیکھا، پھر عظمت کو، اور پوچھا، مہمان صاحب تم بھی کھانا کھاؤ گے نا؟ ہاں حسینہ بی بی، آپ کھلائیں گی تو ضرور کھائیں گے، عظمت نے جواب دیا۔ حسینہ بی بی، حسینہ خوشی سے مسکرانے لگی، روتے روتے ہنس دینے کا یہ انداز بڑا ہی دلکش تھا۔ تو میں کھانا نکال لاؤں؟ ہاں ہاں جلدی کرو، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا پکایا ہوگا تو نے، دوپہر کو بھی پکایا تھا، شام کو بھی پکایا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بس ابھی نکال کر لا رہی ہوں، تم ہاتھ دھو لو۔ حسینہ اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ عظمت نے سوال کیا۔ بس ایک مجبوری ہے، بے بسی ہے، دیکھ لو عظمت، انسان کس طرح نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا لباس پہن لے، میک اپ کر لے تو کسی بڑے گھرانے کی فرد معلوم ہوگی، لیکن یہ بد نصیب زندگی کا بوجھ اٹھائے وقت گزار رہی ہے۔ حسینہ کھانا لگانے کی اطلاع دی اور ہم سب کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانے کے دوران حسینہ ہمارے پاس ہی کھڑی رہی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، حسینہ تم نے بھی نہیں کھانا کھایا؟ نہیں کھایا، غصہ آ رہا تھا دوپہر سے، اب تم کھا رہے ہو تو ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے، تو کھانا کھا لو نا۔ تم لوگ کھا لو پھر کھا لیں گے، حسینہ نے کہا۔ نہیں نہیں حسینہ، ہم کھا لیں گے، تم جاؤ، تم بھی کھانا کھا لو، پھر برتن اٹھا لینا، میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، اور وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ دوسری صبح ناشتہ وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت طلب کی اور ٹیلی فون کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں مسز جہانگیر کو فون کرنا چاہتا تھا، ان سے عظمت کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھنا تھا، چنانچہ میں نے ٹیلی فون پر مسز جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ شاید ابھی دفتر جانے کی تیاری کر رہی تھی، ملاقات ہوگی۔ خادم بول رہا ہے، میں نے کہا۔ وہ میری آواز پہچان گئی۔ ہیلو منصور، کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا رہا؟ میرا مقصد فرحت اللہ صاحب سے ہے۔ منصور میں انتہائی کوشش کر چکی، ان لوگوں نے میرا حلوس تو قبول کر لیا، لیکن میرے ساتھ اس گھر سے منتقل ہونے پر تیار نہ ہوئے، میری مدد بھی قبول نہیں کی۔ تم نے کہا تھا کہ عظمت 4-5 روز میں رہا ہو جائیں گے۔ ہاں وہ رہا ہو چکے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں۔ اوہ، تو تم نے اس شخص کے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ بالکل میرے ہی جیسے حالات ہیں، بہرحال میں نے اس کے لیے ایک فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ گل، وہ کیا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ آپ کو یقیناً ڈرائیور کی ضرورت ہوگی، میں عظمت کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ گریجویٹ ہے۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن وہ آپ کے ڈرائیور کی حیثیت سے ہی ٹھیک رہے گا، آخر کیوں؟ بس گل، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک آدمی آپ کے اس قدر قریب رہے کہ اگر میں آپ سے براہ راست رابطہ قائم نہ کر سکوں تو اس کے ذریعے کرتا رہوں۔
ویری گڈ، یہ تو اچھا خیال ہے۔ عظمت سے بات کر لی ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، عظمت آج کل یا پرسوں آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے حالات بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر میں عظمت اور ریاض کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ بس عظمت اب تم جاؤ، اپنے والدین سے ملواؤ انہیں، تسلی دو، ایک آدھ دن ان کے ساتھ گزارو اور پھر اپنی ملازمت پر چلے جاؤ۔ ملازمت؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں بات ہو گئی ہے، تم جب چاہو اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہو، میں نے پرسکون انداز میں کہا، اور پھر میں نے ایاز سے کہا، ایاز عظمت کا پستول کہاں پر ہے؟ لے آؤ، ایاز نے پوچھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جو ہے ایاز گیا، میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی، 50 کے 100 نوٹ تھے۔ وہ گڈی میں نے عظمت کی جیب میں ٹھوستے ہوئے کہا، اس دوران کچھ لوگوں کے قرض بھی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ ضروری کام تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے رک گئے ہوں گے۔ اگر مزید ضرورت پڑے عظمت تو سیدھے یہاں آ جانا۔ منصور بھیا یہ عظمت کی آواز پھٹنے لگی، اسی گنجائش باقی ہے عظمت؟ ہمیں مل جل کر زندگی کے بے شمار مسائل حل کرنے ہیں، کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچیں گے؟ نہیں منصور بھیا۔ عظمت کی گردن جھک گئی۔ ایاز واپس آ گیا۔ میں نے پستول لے کر عظمت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ پستول ان لوگوں کو واپس کر دو۔ ویسے وہاں کا پتہ تمہیں کس طرح سے ملا تھا؟ جیل سے۔ سید الرحمان نامی 2 جرائم پیشہ افراد جیل میں ملے تھے، 7 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دونوں مجھے کچھ کام بتاتے تھے اور میں پتہ دے دیا تھا۔ وہاں سے میں نے 200 روپے بھی لیے تھے، واپس کر دو جا کر۔ کام کیا تھے؟ چند چیزیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچانی ہیں، کوئی خاص کام نہیں۔ کام تو خاص ہی ہے، کون جانے وہ چیزیں کیا ہوں۔ بہرحال وعدہ کرائے ہو، وعدہ خلافی اچھی بات نہیں، ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہوگا، ان کا کام کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ عظمت نے گردن ہلا دی۔ اسے رخصت کر کے میں نے ایاز سے پوچھا، تمہاری مصروفیات کیسی رہیں؟ ایاز کوئی کام بنا؟ خداوند میری بہن کو جلدی مجھ سے ملوا دے گا، وہ عجیب لہجے میں بولا۔ اس کی تصویر شمعوں کو دکھاؤں گا، کہوں گا کہ بہت جلد میری امی اور بہن اس کا رشتہ مانگنے آئیں گی۔ میرے دل میں ہوک سی اٹھی، ذہن پر دیوانگی سوار ہونے لگی، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ایاز نے مجھے پرسکون دیکھا تو بولا، اگر مجھ سے کوئی خاص کام نہ ہو بھیا تو میں اپنی مہم پر چلا جاؤں؟ میں نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچتا رہا، پھر تیار ہو کر باہر نکل آیا، کار لی اور چل پڑا۔ رخ سیٹھ جبار کی کوٹھی کی طرف تھا۔ میں نے چہرہ بھی نہیں بدلا تھا، بس ایک جنون سوار تھا مجھ پر۔ سیٹھ جبار کی کوٹھی کے گرد کئی چکر لگائے، دل چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر قتل عام شروع کر دوں، جو سامنے آئے اسے گولی مار دوں۔ طارق اندر موجود تھا، زندہ تھا، اور اسے میری امی اور فریدہ کے بارے میں معلوم تھا۔ آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، لیکن سیٹھ جبار کی کوٹھی میں گھسنا ٹھیک نہیں تھا۔ عظمت کو جذباتیت سے روکا تھا اور وہ جہنم میں جا رہا تھا۔ مجھے بھی صبر سے کام لینا چاہیے، واقعی صبر سے کام لینا چاہیے۔ چند ساعت بے چینی کے عالم میں وہاں رکا رہا، پھر واپس اپنی کار کی طرف چل پڑا۔ کار سٹارٹ کر کے واپس موڑ ہی تھی کہ کوٹھی سے ایک خوبصورت کار نکلتی نظر آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اینجل موجود تھی۔ کار برق رفتاری سے میرے سامنے سے گزر گئی اور نہ جانے کیا سوچ کر میں نے بھی اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ انجن بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھی، میں اس کے پیچھے لگا رہا اور تھوڑی دیر بعد کار ایک خوبصورت ہوٹل کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اینجل نے نیچے اتر کر اسے لاک کیا اور اندر چلی گئی۔ میں نے بھی اس کا تعاقب ترک نہیں کیا اور اس کے پیچھے ہی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ وہ حال میں نظر آئی، اسی وقت ایک خوبصورت سے نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اینجل اس کی طرف بڑھ گئی۔ میں لاپرواہی سے آگے بڑھتا ہوا ان لوگوں سے قریب ایک میز پر پہنچ گیا، پشت ان کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ کمل کہاں پر ہے؟ اینجل نے پوچھا۔ بیہودہ اور وعدہ خلاف لڑکی ہے، پھر گول ہو گئی، نوجوان نے جواب دیا۔ مجھے اتنا اصرار کر کے یہاں بلایا اور خود غائب ہو گئی، جبکہ اسے علم ہے کہ میں ایسے گھٹیا ہوٹل میں پانی پینا بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے احساس ہے مس اینجل، ایسی لڑکیوں سے تو دوستی بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ سوری مسعود صاحب، مجھے اجازت دیں۔ مس اینجل، میں آپ کو روکنے کا کوئی حق تو نہیں رکھتا، لیکن بس ایک درخواست ہے، آپ چاہیں تو اسے رد کر دیں، یہ لنچ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا، بس ایک خواہش ہے، آپ اسے رد بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے کھانا منگوا لیا اور اس دوران ان کی چھوٹی موٹی باتیں سنتا رہا۔ کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، اس لیے میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ واپس گھر پہنچا تو حسینہ کو کچھ اداس نظر آئی۔ میں اس اداسی کی وجہ جانتا تھا، لیکن اس وقت لطف اندوز ہونے کو جی نہ چاہا۔ دل میں ویرانی سی بسی ہوئی تھی۔ صاحب جی کھانا لے آئے؟ حسینہ نے پوچھا۔ نہیں حسینہ، بھوک نہیں ہے، ایاز تو نہیں آیا؟ نہیں جی، ہاں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی، کوئی پونی بول رہی تھی، آپ کو پوچھا؟ میں نے کہا کہ نہیں ہے۔ کہنے لگی اگر آ جائے تو کہہ دینا 5 بجے بولے گی، اور اگر 5 بجے بھی نہ آئے تو 9 بجے بولے گی۔ ٹھیک ہے حسینہ، تم نے کھانا کھا لیا؟ جی صاحب جی، اس نے کہا اور واپس چلی گئی۔
شام کو ٹھیک 5 بجے پینی نے فون کیا. میں اس کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا. میں نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف سے پینی کی آواز پہچان کر بولا, ہاں پینی میں بول رہا ہوں. ٹھیک تو ہو منصور؟ ہاں تم نے فون کیا تھا, چند اطلاعات جمع ہو گئی تھی. قرب و جوار کا ماحول ٹھیک ہے نا؟ بالکل, اس کی فکر مت کرو. میں بہت چالاک ہوں, پینی نے کہا. بگ مین واپس آ گیا ہے. افضال خان کو کی خبر اسے مل گئی, جسے سن کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, بس خاموش ہو گیا. طارق کی حالت بالکل ٹھیک ہے. تمہارا نام لیتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہہ رہا تھا کہ لونڈا ہے, میں نشے میں ہونے کی وجہ سے مار کھا گیا, ورنہ وہ اتنا زبردست نہیں ہے. خاص طور پر وہ اپنی رہائش کے مسئلے پر فکر مند ہے. کیا مطلب ہے پینی؟ فوزی نامی ایک لڑکی جہاں رہتی ہے, طارق کی دوست ہے, دوستوں میں سے ہے, اور طارق کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے. طارق کہہ رہا تھا کہ اس نے فوزی سے بات کی ہے. اس نے کسی کو اس کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتایا, نہ ہی اینجل نے ایسی کوئی حرکت کی ہے. اس کا خیال ہے کہ یہ دونوں سچ بول رہی ہیں. پھر اس نے کہا, میرے ذہن میں ایک شبہ سا ابھار رہا ہے پینی. جب میں نے اس شعبے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا, ممکن ہے ان لوگوں میں سے کسی نے غداری کی ہو جو میرے شکار ہیں. ان میں لیڈی جہانگیر سر فہرست ہے. میں نے جب اس شعبے کی وجہ پوچھی تو الجھے ہوئے انداز میں بولا کہ منصور لیڈی جہانگیر کا ڈرائیور تھا. ہر چند کی لیڈی جہانگیر نے میرے کہنے پر اس کے خلاف کیس بنا دی, لیکن یہ کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے لیڈی جہانگیر میری دشمن ہے, دوست نہیں. گڈ, پھر کیا ہوا پینی؟ بس اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا. بس یہی اطلاع تھی منصور. کیا تمہارے لیے اہم نہیں ہے؟ بہت اہم ہے پینی, لیکن اب ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. امید ہے تم منظور کر لو گی. میں؟ پینی نے متعجبانہ انداز میں کہا, کیا بات ہے؟ اس کے بعد تم مجھے کوئی فون نہیں کرو گی, اس وقت تک جب تک میں تم سے رابطہ قائم نہ کروں. کیوں؟ اگر کوئی اہم اطلاع ہوئی تو کسی نہ کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچ ہی جائے گی. تم اس کی بالکل فکر مت کرو. فکر کیوں؟ مگر تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ طارق بالکل ہی گھامر نہیں ہے, مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے. اس کا شبہ تم پر بھی جا سکتا ہے پینی. تم سب سے زیادہ محدود حالت میں ہو. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. پینی چند لمحات خاموش رہ کر بولی, اس بیکار زندگی کا ایک ہی مقصد تو سامنے آیا ہے منصور. تم اس سے بھی منع کر رہے ہو, پھر کروں گی کیا؟ میرا خیال ہے تم مجھے اس کے لیے منع کر رہے ہو. منع نہ کرو پینی, یہ میری درخواست ہے. زندگی کبھی بے مصرف نہیں ہوتی. حالات ہمارے لیے بے شمار راستے منتخب کرتے ہیں. ممکن ہے تم میری زندگی کے کسی اہم مسئلے میں میرے لیے کارآمد بن جاؤ. مجھے کتنی ڈھارس رہے گی کہ میرا ایک ساتھی ان کے درمیان موجود ہے. اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے منصور, پینی نے کہا, اور میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دی. لیکن اب میرے ذہن میں ایک اور تشویش نے سر ابھار لیا تھا کہ تاریخی شعبے کو کہیں سے تقویت نہ مل جائے, لیڈی جہانگیر کسی نئی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. کیا کرنا چاہیے لیڈی جہانگیر کو اس خدشے سے آگاہ کرنا ضروری ہے. وہ کہیں دھوکہ نہ کھا جائے, لیکن اس کا ایک غلط نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. لیڈی جہانگیر اس بات سے خوفزدہ ہو جائے گی اور خوف کے عالم میں وہ کوئی حماقت نہ کر بیٹھے. لیکن اس سے اس کی امید کم تھی. وہ سمجھدار عورت تھی, دنیا ساز اور زمانہ دیکھے ہوئے. بلاخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے ملاقات کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں, لیکن اب اس سے ملاقات بھی خطرناک تھی. ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا. اب اس کو آزادی سے فون بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. طارق بستر پر ضرور ہے, لیکن اس کے گرگے اس کے احکامات کی تعمیل کر رہے ہوں گے. لیڈی جہانگیر کا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے. احتیاط لازمی تھی. عظمت جلدی سے لیڈی جہانگیر کے پاس پہنچ جائے, اس کے بعد آسانیاں ہو جائیں گی. 7 بجے عظمت آ گیا. شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا اور بہت پاکیزہ شکل نظر آ رہا تھا. چائے پیو گا منصور بھیا؟ دعائیں مانگتا آیا تھا کہ آپ گھر پر ہی ملے. ابھی لو, میں نے کہا اور حسینہ کو بلا لیا. حسینہ یہ عظمت چائے مانگ رہے ہیں. ابھی لائی صاحب جی. حسینہ چلی گئی. فرحت اللہ صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ہر آپ نے مجھے دیکھ کر ایک دم کایا پلٹ ہو گئی, اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ کو یقین نہیں آئے گا منصور بھیا کہ مجھے اپنی قید کے دن ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے ایک ایک دن کا حساب رکھا. خلاف توقع مجھے دیکھ کر شدید حیران ہوئے. انہیں اچھا ہو گیا کہ کہیں میں جیل سے بھاگ کر تو نہیں آیا. بڑی مشکل سے انہیں یقین دلا سکا ہوں. بس ان لوگوں کی حالت کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں عظمت, تم بوڑھے والدین کا بہت بڑا سہارا ہو. خدا تمہیں آفات سے محفوظ رکھے. نوکری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ابو سے بھی بات کر لی ہے. گھر کے حالات واقعی خراب تھے. آپ کی دی ہوئی رقم نے ہماری زندگی کو بہت بڑا سہارا دیا. ہر چند کے وہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا ہوں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ زندگی مشقت طلب کرتی ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے. وہ تیار ہے؟ ہاں عظمت نے جواب دیا. تو پھر تم کب سے ڈیوٹی پر جاؤ گے؟ جب آپ حکم دیں گے.
شیخ جمال کے بارے میں اب فرحت اللہ صاحب کا کیا خیال ہے؟ وہی جو ہر بے بس انسان کا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب شیخ جمال کا مسئلہ اس سب سے بڑے محاسب پر چھوڑ دیا جائے جو سب سے قوی اور برتر ہے۔ میں ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ حشمت اور صوفیہ کا مسئلہ بھی تو ہے، بہرحال ان لوگوں کو میں نے کسی تشویش کا شکار نہیں ہونے دیا۔ بہت اچھا کیا تم نے، اب چائے پینے کے بعد تم ایک کام کرو عظمت۔ جی بھیا، میں جہانگیر لمیٹڈ کی لیڈی جہانگیر کے لیے تمہیں ایک خط دوں گا، ان کی کوٹھی پر چلے جانا، موجود نہ ہو تو انتظار کر لینا، مل کر ہی آنا، ان سے خط کا جواب لانا، تمہیں ان کے پاس کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عظمت نے گردن ہلا دی۔ چائے پینے کے بعد میں نے عظمت سے اجازت لی اور دوسرے کمرے میں جا کر لیڈی جہانگیر کو مفصل حالات لکھ کر آئندہ کے لیے ہدایات جاری کی، پھر عظمت کو روانہ کر دیا۔ اس دوران ایاز آگے کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ 9:30 بجے عظمت واپس آ گیا، کسی قدر الجھا ہوا تھا۔ اس نے لیڈی جہانگیر کا جواب مجھے دے دیا اور میں اسی وقت اسے پڑھنے لگا۔ تمہارا خیال درست ہے منصور، دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، میں تمہیں تمام ہدایات کی پابندی کر دوں گی۔ یہ بہت عمدہ بات ہے کہ عظمت فوری طور پر کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ رہیں گے۔ فرحت اللہ صاحب کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے عظمت ہے۔ ویسے یہ میری پیشکش پر حیران ہے، انہیں ٹھیک کر لینا، میں محتاط رہوں گی۔ گل ہاتھ پڑھ کر میں نے پھاڑ دیا، پھر عظمت سے پوچھا نوکری کی بات ہو گئی؟ وہ نوکری ہے منصور بھیا؟ کیا مطلب؟ بس عنایت ہے آپ کی، ڈرائیور کی تنہا 2,500 روپے اور مکان الگ۔ انہوں نے میرے افراد خانہ کے بارے میں پوچھا، پھر خود ہی اخراجات کا تخمینہ لگا کر تنہا متعین کر دی۔ 2,500 روپے؟ عظمت ہنس پڑا۔ اس میں کسی تعارف کی گنجائش نہیں عظمت، اس بارے میں تم کچھ نہیں سوچو گے؟ مکان کا کیا معاملہ ہے؟ کیجل روڈ پر فراست منزل کے گراؤنڈ فلور کا فلیٹ نمبر 10 ہمیں الاٹ کر دیا گیا ہے، 6 کمروں کا فلیٹ ہے۔ عظمت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب منتقل ہوگی؟ فلیٹ ساری ضروریات سے آراستہ ہے، اگر ہم چاہیں تو کل ہی منتقل ہو سکتے ہیں، عظمت نے کہا اور ہنس پڑا۔ آخر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بڑی زبردست نوکری ملی ہے منصور بھیا، خدا ہر بے روزگار کو ایسے ہی نوکری عطا فرمائے۔ اچھا بس بیکار باتیں بند، کل سے ڈیوٹی جوائن کر لو گے اور 2-3 دن کے اندر اندر شفٹ ہو جاؤ گے، تعمیل ہوگی۔ ویسے مکان کا مسئلہ بہت عمدہ ہو گیا بھیا، اب اس گھر میں تو داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا، یوں بھی محلے والوں کی نگاہوں میں وہ گھر عجیب ہو گیا ہے۔ مگر ہم اتنے نیک نہ ہوتے تو شاید کھلے عام ایسی باتیں کرنے لگتے جو ناقابل برداشت ہوتی۔ لیڈی جہانگیر کافی دنوں سے اس طاق میں تھیں کہ فرحت اللہ صاحب کو اس مکان سے لے جائیں، لیکن وہ لوگ تیار نہ ہوئے۔ بلاخر اس طرح کام بن گیا؟ کیا مطلب؟ عظمت چونک پڑا۔ وہ تمہاری زبردستی کی رشتہ دار بن کر تمہارے گھر جاتی رہیں، یہ بات میں نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ ہر نئے مکان میں منتقل ہونے کے بعد تم اس کا خیال رکھو اور لیڈی جہانگیر کو شرمندہ نہ ہونے دو۔ خدا کی پناہ، امی نے مجھے ان خاتون کے بارے میں بتایا تھا جو ہم پر احسان کرنا چاہتی تھیں، ویسے ان کا رشتہ آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دردانہ گل ہی تھی، لیکن منصور بھیا ہمارا ان سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا، میں نے جواب دیا اور عظمت سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر گہری سانس لے کر بولا، بہرحال آپ نے جو بہتر سمجھا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ بس گھر جاؤ، وہ سب انتظار کر رہے ہوں گے، ابھی ان کے دلوں میں دہشت ہے، پہلی فرصت میں مکان شفٹ کر لو۔ اوکے سر، عظمت نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ میں نے اسے کھانے کے لیے نہیں روکا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے والدین کے جذبات کیا ہوں گے۔ حسینہ نے کھانے لگایا، میں اور ایاز کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایاز آج بھی کوئی خاص خبر نہیں لا سکا۔ میں نے اس سے اس کی مصروفیات کی بارے میں تفصیل پوچھی۔ بھیا شہر میں شاید کوئی ایسی الیکٹرونک ایجنسی بچی ہو جہاں میں نہ آیا ہوں، میں نے سب میں رجسٹریشن کرا لیا ہے، کہیں میں موٹر میکینک تھا، کہیں ریفریجریٹر میکینک اور کہیں الیکٹرو ویلڈر۔ اس رجسٹریشن فیس بھی ہر جگہ جمع کی اور ان لوگوں کو چائے وغیرہ پلا کر ان کے 6 سال تک کے اندراجات بھی دیکھے ہیں، لیکن ممکن ہے ایاز ایسی بات ہی نہ ہو۔ ہاں بھیا، اس طرف سے اطمینان ہو گیا ہے۔ ویسے ہماری کاوشیں سست پڑ گئی ہیں ایاز، طارق ٹھیک ہو چکا ہے، اسے دیا ہوا وقت بھی کبھی کا نکل چکا ہے اور ہم اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ فریدہ اور امی تو اب ایک حسرت بن گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ جمال سے بھی جلد حساب کتاب کر لیا جائے۔ ایسے کمینے لوگ زیادہ عرصے تک عیش و عشرت میں نہیں رہنے چاہیے۔ مجھے میری ڈیوٹی بتاؤ بھیا، کل صبح سے تم شیخ جمال کی نگرانی کرو گے، مجھے اس کے اور اس کے بیٹے کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہے، ان لوگوں کی کیا مشاغل ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں کہاں ہے وغیرہ۔
کل سے شروع؟ ایاز نے مستعدی سے کہا۔ اس قدر تفصیلات مہیا ہو سکیں تصویریں وغیرہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ ایاز نے کہا اور میں نے مختصراً ایاز کو عظمت کے بارے میں بتایا اور اس نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر مجھے چمن کا خیال آ گیا۔ یہ چمن کہاں غائب ہے آج کل؟ اس کا نام اس طرح نہ لے لیا کرو منصور بھیا، میرے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف کیسا؟ یہ کہ کہیں دوبارہ اس جنگل میں نہ پھنس جاؤں۔ چمن کا رویہ عجیب ہے ایاز۔ وہ کیسے؟ ابھی تک وہ کھل نہیں سکا، اس کے ذرائع آمدنی ناجائز ہیں، بہت سے گنڈے پال رکھے ہیں، اس میں بہترین تعلقات کا مالک ہے، کہتا ہے کہ سیٹھ جبار پر اس کا بھی تو قرض ہے اور وہ اس کے کشتگان بھی سے ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی مجھ پر اس قدر مہربانی کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم تو بے بس ہے ایاز، اس لیے ہم نے اس کا سہارا قبول کری، لیکن وہ ہماری طرح بے بس نہیں ہے۔ اگر وہ سیٹھ جبار کے خلاف ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ بہت گہرا انسان ہے، بڑی مشکل سے کھلتا ہے، ایاز نے کہا۔ لیکن کچھ تو کھلنا چاہیے۔ سیٹھ جبار کے خلاف اگر کوئی محاذ ہی بنانا ہے تو وہ کیا؟ تو کیا وہ ہمیں اس میں شامل نہیں کرے گا؟ خدا جانے کیا خیال ہے، اس سے بات کی جائے، جیسا مناسب سمجھو۔ نہیں تم خود بتاؤ، کئی دن ہو گئے اس سے ملاقات ہوئے، اس سے بھی خبر نہیں لی۔ اس طرح عنایت کر کے بھول جانا کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ بات کر لو، اس سے کوئی حرج نہیں، ایاز نے کہا اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن واقعی پر اسرار کردار تھا۔ دوسرے دن ایاز کو اس کی ڈیوٹی پر روانہ کر کے میں چمن کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ چمن موجود تھا اور حسن معمور اپنی دکان سے جائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور پھر بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کہو شہزادے، کیا ایش ہو رہے ہیں؟ بس تمہاری عنایت ہے چمن، لیکن تم نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اوہو، خیریت شہزادے؟ کیسی الجھن ہے؟ مجھے اس عمارت میں پہنچا کر تم بالکل ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ تو اور کیا کروں؟ ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ احتیاط شہزادے، احتیاط، تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ سیٹھ جبار اپنے دشمنوں سے غافل نہیں رہتا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اسے چمن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ شہزادے، وہ 1000 آنکھیں رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے تمہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، اسے خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، چمن نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ تم اسی شہر میں ہو، اس کے خلاف ہو اور موقع ملنے پر اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، اس کے باوجود اس نے تمہیں نظر انداز کر رکھا ہے۔ چمن میری اس بات پر ہنسنے لگا، پھر بولا، ابھی صرف اپنے بارے میں سوچو شہزادے، میرا کھیل دوسرا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا۔ تم بتاؤ، کامیابی سے آگے قدم بڑھا رہے ہو یا رک گئے ہو؟ ویسے افضال خان کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا ہے، کیا قصہ تھا؟ کیا معلوم ہو چکا ہے؟ یہ کہ تم نے اس کی دونوں ٹانگیں نکال دی ہیں، ایسے جیدار کو مارا ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، جان رکھتا ہے، تم نے اکیلے کام کیا تھا۔ تمہیں افضال خان کے بارے میں تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ بھائی ہسپتال میں ہے، ٹانگیں بیکار ہیں دونوں، تم نے اس دن اس کا پتہ پوچھا تھا، اب تھوڑی سی عقل تو ہم میں بھی ہے۔ چمن ہنسنے لگا، پھر بولا، کوئی پرانی دشمنی تھی یا نہیں؟ نیا ہی معاملہ ہے، طارق کے بیکار ہونے کے بعد اسے میرے قتل پر مامور کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ سیٹھ جبار نے۔